آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ انجینئر محمد مرزا صاحب نے تمام مسلمانوں کے دل جیت لیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ انجینئر صاحب کے جو مخالفین ہیں یہ سن کر بہت زیادہ حیرانگی ہوگی کہ انجینئر صاحب جو ہیں انہوں نے کس طرح سے لوگوں کے دل جیتے۔ ساتھ ساتھ دوستوں، آج کل پتہ ہے آپ کو نیوز چینل ہیں ان کے اوپر علماء کرام کو اکٹھا کر رمضان ٹرانسمیشن کی جا رہی ہے۔ اس دوران علماء کرام سے یہ سوال ہوتے ہیں کہ غصہ رسول کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ وہاں پر مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہیں وہ پر موجود ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہیں ان کا تعصبانہ دین ہے، وہ پہلے بھی لوگوں کے تعصبانہ دین بناتے ہیں ٹی ایل بی والوں کے بعد۔ اب انہوں نے یہ سیٹ سنبھالی ہوئی ہے کہ ایسے لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دو، غصہ رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، جن کی غلطی ہے ان کی غلطی ہم مانتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو، بے قصور لوگوں کو ناحق قتل کروانا، ان کے اوپر 295C کٹوانا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جی ٹی وی چینل پر علماء کرام نے اپنی رائے دی، گستاخ رسول کی معافی ہے ہی نہیں، اس کو معافی دینی نہیں چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مفتی حنیف قریشی صاحب نے عاصم منیر صاحب جو ہیں ان سے ریکویسٹ کی لوگوں کو سزا ملنی چاہیے جو غصہ کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر نبی علیہ السلام کی اور دیگر مقدسات کی توہین کا وفا کیا گیا کہ حق میں ایک طبقہ جو نہ کھڑا ہو گیا ہے جو کہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جی ان کو معاف کر دیں، ان کی زندگیاں لے لیں گے آپ، ان کو آپ معاف کر دیں، ان سے غلطیاں ہو گئی ہیں تو ان کو معاف کر دیں، اور کئی تو یہاں تک کہتے ہیں جی ان کو بے گناہ پسایا گیا۔ حالانکہ جو NCCI کا جو ادارہ ہے بڑے منظم انداز سے پوری تفتیش اور تحقیق کے بعد ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ ان کی اتنی موٹی فائلیں بنی ہوئی ہیں کہ جو ان کے جنہوں ناقابل تردید ثبوت ہیں، تو اب ان کے حوالے سے نا یہ ایک خاص طبقہ جو ہمیشہ قانون تحفظ ناموس رسالت کو ٹارگٹ کرتا ہے، تو اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ بے گناہ ہے، اور ایسے ایسے یوٹیوبروں کو اس میں انوالو کیا گیا ہے کہ جن کا بظاہر اسلام کا لباس ہے، وہ بھی کہتے ہیں جی کہ ان کو بے گناہ جناب وہ کیا گیا ہے، حالانکہ ان کی فائلیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ یہ ان کی شدید ترین گستاخی ہیں اور رسول اللہ کی گستاخی۔ اور دوسری بات، میں تمام ارباب اقتدار بالخصوص چیف آف آرمی اسٹاف سید عاصم منیر شاہ صاحب جو حافظ قرآن ہیں، ان سے، تمام اداروں سے، تمام بڑے بڑے ذمہ داروں سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، چیف جسٹس آف پاکستان سے۔ دوسری طرف انجینئر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ 295C کی معافی کی شک ایڈ ہونی چاہیے، کیونکہ انجینئر صاحب نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگ دیکھے جو بے قصور جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جن کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کے اوپر 295C کٹوا کر جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ انجینئر صاحب عاصم منیر صاحب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، لیکن مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہیں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو جیل سے رہا کیوں کیا جا رہا ہے، اوپر 295C لگی ہے جو گستاخ رسول ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہیں ان لوگوں کے تعصبانہ دین بھی بناتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اگر رہا کیا جائے گا تو پھر ایسے ہی کوئی ممتاز قادری اٹھے گا ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ جب قانون اپنا کام نہیں کرے گا، جب وہ قانون اپنے فیصلے نہیں کرے گا، تو پھر عشق اپنے فیصلے کرے گا۔ عشق اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوتا ہے اور وہ بڑا دلیر بھی ہوتا ہے۔ بے شک، یعنی یہ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے جج، یہ کیا چاہتی ہے ہائی کورٹ، کیا چاہتے ہیں یہ لوگ کہ یہاں پر جس طرح غازی ممتاز حسین قادری صاحب نے ایکٹ کیا تھا، اور وہی چیز اب یہاں شروع ہو جائے۔ یہ انہوں نے نہیں دیکھنا اس کے اوپر 295C جو ہے اس نے واقعی جرم کیا ہے، غصاہی کی ہے، پھر اس کے اوپر ایسے ہی اپنا ذاتی بغض نکالنے کے لیے، اس کو پھنسانے کے لیے اس کے اوپر 295C کٹوا دیا۔ یہ انہوں نے نہیں دیکھنا، انہوں نے بس یہ دیکھنا ہے کہ اس بندے کے اوپر 295C لگ گئی تو اس بندے کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہی مٹانا ہے۔ اگر ادارے ان کو رہا کر دیتے ہیں تو ان کا کام ہوتا ہے کہ ایسا مرد مجاہد تیار کریں، اس کی زندگی کو خطرے میں ڈالیں۔ اس صاحب کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ قاتلانہ حملے بہت زیادہ ہوئے۔ اب ریسنٹلی جو صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، آپ کو پتہ چل گیا، انجینئر صاحب نے بتا دیا ہوگا۔ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انجینئر صاحب جو ہے جھوٹ بولتے ہیں اور ٹی ایل بی والوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ دوستو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ٹی ایل بی والوں کے علاوہ دوسری جماعتیں جو ہیں وہ ایسے لوگوں کے تعصبانہ دین بنائیں اور کہیں کہ اس بندے کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ ٹی ایل پی والے جو ہیں وہ اپنے علاوہ سمجھتے دوسروں کو گستاخ ہیں۔ اور مفتی حنیف قریشی صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ ممتاز قادری کا بھی انہوں نے تعصبانہ دین بنایا تھا اور ابھی وہ لوگوں کے تعصبانہ دین بنا رہے ہیں۔ لیکن دوستوں انجینئر محمد مرزا صاحب نے کمال ہی کر دیا، انہوں نے بہت بڑی اناؤنسمنٹ کی، اور انجینئر صاحب نے اپنے مخالفین کو، یعنی اگر ایک بندہ کسی کی جان لینا چاہتا ہے تو وہ تو کبھی بھی نہیں کہے گا کہ اس کی جان چھوٹے، وہ تو یہی کہے گا کہ جیل کے اندر ہی پڑا رہے، یہ گلتا سڑتا رہے۔ لیکن دوستوں یہاں پر انجینئر محمد مرزا صاحب نے کمال کر دیا۔ انجینئر صاحب نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا اور یہ کہا کہ ایک ویڈیو بنا دے معاف۔ انجینئر صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ ایسے لوگوں کے ہاتھے چڑھے ہیں جو تعصبانہ دین کے لوگ ہیں، یعنی علماء کرام، لیکن علماء کرام لوگوں کے ایسے تعصبانہ دین بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس بندے کو صفحہ ہستی سے مٹاؤ گے تو سیدھا جنت میں جاؤ۔ مجھے یہ جو اٹیک کرنے والے لوگ ہیں ان پہ ترس آتا ہے، واللہ میرے ساتھیوں کو بھی پتا ہے، کوئی غصہ نہیں آتا۔ کوئی اسکول میں پڑھنے والا بچہ ہے، کوئی مدرسے میں حفظ کے لیے ماں باپ نے ڈالا، ورگلایا گیا، کسی کالج میں سپلیاں آ رہی تھی تو اس نے کہا چلے دنیا تو میری خراب ہوئی ہے، آخر تو میں بنا لوں۔ اور حالت یہ ہے کہ یہاں آنے سے پہلے باقاعدہ رکے لکھے ہوتے ہیں کہ میں پھندے کو چوم لوں گا، میں ممتاز قادری کے مشن کو لے کر چلوں گا، میں علم الدین کے مشن کو آگے لے کے چلوں گا، اور اگلے دن ضمانت اپلائی کی ہوتی ہے اور اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ میں تو کبھی جیلم اکیڈمی آیا ہی نہیں، یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگایا گیا۔ ایک دن کے اندر سارے کا سارا انقلاب تو بڑھ گیا۔ ان پہ ترس آتا ہے، اور میں ماں باپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا ان کے کہ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں کہ ریڈیکلائز نہ ہو رہے ہوں مولویوں کے ہاتھوں، کیونکہ مولویوں نے کبھی اپنا کوئی بچہ لانچ نہیں کرنا۔ خادم رضوی صاحب کے 2 بیٹے تھے جو آج کل چھپے ہوئے ہیں، سعد رضوی صاحب، انس رضوی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان کرے اور ان کو ہدایت بھی دے، آمین۔
لیکن خادم رضوی صاحب نے ان کو لانچ نہیں کیا. آج تک کسی مولوی کا بیٹا لانچ نہیں ہوا, کسی پیر کا بچہ لانچ نہیں ہوا. ہمیشہ لوگوں کے بچوں کو لانچ کرواتے ہیں. تو مجھے ان بچوں پہ ترس آتا ہے جن کو مولوی ورگلاتے ہیں. اپنے بچے لانچ نہیں کرتے, اپنے بچے تو پھر ان کی لاشوں پہ سیاست کرتے ہیں, کروڑوں کماتے ہیں, جائیدادیں بناتے ہیں. تو آج میں اس پلیٹ فارم سے ایک حیران کن اناؤنسمنٹ کرنے لگا ہوں. ہو سکتا ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ بری لگے, باقیوں کو تو شاید یہ اچھی لگے, لیکن اسٹوڈنٹس کے لیے شاید یہ بری خبر ہو, بری اناؤنسمنٹ ہو کہ یہ جتنے لوگ بھی اٹیمپٹ کرنے والے تھے ان میں سے ایک کو تو میں نے معاف کر دیا تھا جو شروع میں آیا تھا. بقیہ کے جتنے ہیں 9 کے 9 ذلیل ہو رہے ہیں. چند ایک ان میں سے اشتہاری ہو چکے ہیں. اشتہاری کا مطلب آپ کو پتا ہے کیا؟ کسی جگہ ان کا بینک اکاؤنٹ نہیں کھل سکتا, کوئی سرکاری نوکری نہیں کر سکتے, کریکٹر سرٹیفکیٹ ان کو نہیں ملے گا پولیس کی طرف سے, لائف ٹائم کے لیے وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں. لیکن مجھے پھر بھی ان بچوں پہ ترس آ رہا ہے. میں آج اپنے پلیٹ فارم سے ان کے لیے اناؤنسمنٹ کرنے لگا ہوں کہ جو بقیہ کے لوگ ہیں یہ لوگ آ کر ویڈیو میں اپنی معافی ریکارڈ کروائیں اور اس میں وہ باقی بچوں کو درس دیں کہ اس قسم کی ایکٹیویٹی آپ نے نہیں کرنی, آپ ذلیل ہو جائیں گے. اور مجھ سے اسٹیمپ پیپر کے اوپر اپنا معافی نامہ لیتے جائیں, وہ آپ جمع کروائیں گے, آپ کا وہ کیس فارغ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ میری طرف سے اوپن اناؤنسمنٹ ہے سب کے لیے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں ان کے مستقبل کو خراب کروں, یہ قابل رحم لوگ ہیں, لیکن اتنا کام ان کا یہ بنتا ہے کم از کم ویڈیو میں آ کے معافی مانگ لیں, غلطی کو مان لیں. میں مولویوں والا کام نہیں کروں گا کہ اس ویڈیو کو لے جا کر میں کورٹ میں پروڈیوس کر کے تو آپ کو سزا دلواؤں گا. کورٹ کو بتانے کے لیے ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے, فزیکل بھی موجود ہے, ویڈیو کیمرے والے بھی موجود ہیں. لیکن اس ویڈیو سے میں یہ فائدہ لوں گا کہ پبلک کے اندر اور جو زومبیز پیدا کیے ہیں نا ان مذہبی جماعتوں نے اور اسٹیبلشمنٹ نے, ان کو ایٹ لیسٹ سمجھا سکے. تو یہ اوپن آفر میری طرف سے موجود ہے, جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ اٹھا سکتا ہے. دوستو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو انجینئر محمد مرزا صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کیا ہے. جس طرح سے آپ کو پتہ ہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ جو تھے ان کا کلیجہ چبایا گیا تھا, لیکن انہوں نے معافی مانگی تو ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا. دیکھ لیں دوستو یہاں پر انجینئر محمد مرزا صاحب نے سنت کے اوپر عمل کیا ہے, دشمنوں کو بھی انجینئر صاحب نے معاف کر دیا. دوستو بہت ہی خوشی کی بات ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہم ایک ایسے استاد کی شاگرد ہیں اپنا ذاتی بغض سامنے رکھتے ہوئے دوسرے سے بدلہ بالکل نہیں لیتا. اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بھی اپنے دشمنوں سے بھی بدلہ نہیں لیا کرتے تھے, ان کو معاف فرما دیتے تھے. اور اسی طرح سے انجینئر صاحب نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے یہ کام کیا. بہت بڑی اناؤنسمنٹ کی دوستو. میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ انجینئر صاحب جو ہیں, ایک بندہ انجینئر صاحب کی جان لینے کے لیے, لیکن انجینئر صاحب جو ہیں اس کو معاف کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی خوشی بات ہے. اللہ تعالیٰ انجینئر صاحب کی عمر دراز کرے, اللہ تعالیٰ انجینئر صاحب کو جزائے خیر, اللہ تعالیٰ انجینئر صاحب کی حفاظت فرمائے. یہاں پر ان فرقہ پرست تعصبانہ دین کے علماء جو ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے, لوگوں کے تعصبانہ دین بناتے ہیں اور ان لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ خطرے میں ڈالتے ہیں. دوستو آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جزاکم اللہ.